بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ₹10,000 ان لوگوں سے ملا کر کے انشاءاللہ 1,00,000 پورے کر دیں گے۔ دو جواب۔ بات کا مسئلہ آئے گا آمین ہے کہ نہیں ہے، فاتحہ نماز شروع کر کے تو دکھاؤ۔ نماز شروع ہی نہیں کر پا رہے ہو، محتاج ہو۔ جب تک اماموں کی نہیں مانو گے، جب تک فقہا کی نہیں مانو گے، مسئلہ آپ کو نہیں مل سکتا ہے۔ امام نے بتایا ہے، فقیہ نے بتایا ہے، مجتہد نے بتایا ہے، دین کے ماہر نے بتایا ہے، قرآن و سنت کے سمندر میں غوطہ لگانے والے نے بتایا ہے، قرآن و سنت کی گہرائیوں سے مسائل کے استنباط کرنے والے نے بتایا ہے۔ جس کو قرآن نے مسئلہ مستنبط کرنے کا حق دیا ہے، اس حقدار نے اپنا حق استعمال کر کے مسئلہ بتایا ہے۔ امام زور سے کہے گا، مقتدی آہستہ کہے گا، آپ کو یہ مسئلہ حدیث میں کلیئر صاف ملنے والا نہیں۔ ہاں، میں نے ایک شرط اور لگائی، وہ بھی نوٹ کر لیں۔ میں نے کہا آپ کہتے ہو ہم اللہ رسول کے علاوہ کسی کی نہیں مانتے، اور ساتھ ساتھ ذاکر نائک صاحب اپنی کتاب میں بار بار کہتے ہیں۔ ایک صاحب نے، کسی نے سوال کیا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے چند مسلمان دوست ہیں، غالباً ہندو سوال کرنے والا ہے، غالباً غیر مسلم سوال کرنے والا ہے، کہ ہمارے چند مسلمان دوست ہیں، ایک کسی طرح سے نماز پڑھتا ہے، دوسرا کسی طرح سے نماز پڑھتا ہے۔ ذاکر نائک سے سوال کیا جا رہا، میرے لیپ ٹاپ میں موجود ہے، آپ کہو تو میں اب بھی دکھا دوں۔ ذاکر نائک سے سوال ہو رہا ہے، ایک کسی طرح نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا کسی طرح سے نماز پڑھ رہا ہے، اگر میں مسلمان بنوں تو کس طرح کی نماز پڑھوں گا؟ ذاکر نائک جواب دے رہا ہے، پہلے تم مسلمان تو بنو۔ میں نے کہا اتنا جواب تو اچھا ہے۔ آگے کہہ رہا ہے جب نماز پڑھنے کا مسئلہ آئے گا تو تم قرآن کھول کر کے دیکھنا۔ یہ قرآن ہاتھ میں اٹھایا، اس قرآن کو پڑھنا اور پھر اللہ کے نبی کی صحیح حدیث کو پڑھنا، قرآن ماننا اور صحیح حدیث ماننا۔ میں نے کہا دنیا کی کوئی ایک حدیث پڑھو، دنیا کی کوئی ایک حدیث پڑھو، دنیا کی کوئی ایک حدیث پڑھو جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ صحیح حدیث ماننا۔ دنیا کی کوئی ایک حدیث پڑھو جس میں نبی نے فرمایا ہو کہ صحیح حدیث پڑھنا۔ اچھا ٹھیک ہے، جب آپ کہو گے یہ صحیح حدیث ہے، دیکھو بخاری میں لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی نے رفع یدین کیا ہے، دیکھو صحیح ابن خزیمہ میں لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کے اوپر ہاتھ باندھا ہے، دیکھو ترمذی شریف میں لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی نے آہستہ سے آمین نہیں کہی ہے، نبی نے زور سے آمین کہی ہے۔ آپ ان کتابوں کو کھول کر دکھاؤ گے اور بولو گے حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے۔ میرا سوال، یہ حدیث کو صحیح تمہارے باپ نے کہا ہے یا اللہ کے نبی نے کہا ہے؟ اگر کہو گے حدیث کو صحیح کہنے والے امام بخاری ہیں تو وہ تو امام ہے، نبی نہیں ہے۔ اگر کہو گے حدیث کو صحیح کہنے والے امام ترمذی، امام مسلم ہیں، وہ تو امام ہے، وہ تو اللہ کے نبی نہیں ہے۔ تم بات مانتے ہو اللہ کے نبی کی مانتے ہو، بات مانتے ہو قرآن کی مانتے ہو، لہذا یاد رکھنا اگر مسئلہ کسی بھی کتاب میں کھول کے دکھاؤ، یہ بات بھی نوٹ کرو، اور جب آپ کے جامع مسجد کے پاس جرجیس بیان کرنے کے لیے آئے، کوئی بھی حدیث دنیا کی پڑھے، فوراً لکھ کر کے دو، آپ یہ بھی سنائے کہ اللہ کے نبی نے یہ حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اگر وہ کہے ابن تیمیہ نے صحیح کہا ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی نے صحیح کہا ہے، علامہ شمس الدین ذہبی نے صحیح کہا ہے، ابن قیم نے صحیح کہا ہے، ناصر الدین البانی نے صحیح کہا ہے، بولو یہ سارے نبی ہیں کیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فوراً سوال کرو، جانے مت دینا، فوراً سوال کرو، جانے مت دینا۔ کچھ تو کام آپ بھی کرو نا، یا تو ہمیں آمنے سامنے بلا لو، تو بار بار بول رہے ہیں نا، ہمیں یا تو آمنے سامنے بلا لو۔ اچھا ایک جگہ پر کچھ اعتراضات بھی ہم حل کرتے ہیں۔ ایک جگہ پر ایک صاحب نے عرض کیا، آپ ہی میں سے ہوں گے، یہاں نہیں کہیں اور، ایک صاحب نے عرض کیا مولانا یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس سے لڑائی ہوتی ہے، یہ سب بحثہ بحثی مناظرہ لڑائی جھگڑا یہ اچھی چیز نہیں۔ میں نے کہا میں کب کہتا ہوں لڑائی جھگڑا کرو، کیونکہ مناظرے سے کوئی فائدہ۔ میں نے کہا میں کب کہہ رہا ہوں مناظرہ کرو، مناظرہ نہ کرو، مذاکرہ کر لو تبلیغی جماعت والا، مناظرہ نہ کرو ہماری تبلیغی جماعت، یہ بھی بول رہے ہیں ہماری تبلیغی جماعت کا
مذاکرہ کر لو، اگر مناظرہ نہ کرو لیکن سمجھ تو لو. سمجھنے سے کون انکار کرتا ہے؟ سمجھو گے نہیں پھر کیسے عمل کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ مناظرے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. میں نے کہا جواب، کہنے لگے فلاں عالم صاحب بھی کہہ رہے تھے، توجہ کریے، فلاں عالم صاحب بھی کہہ رہے تھے، فلاں صاحب بھی کہہ رہے تھے، فلاں صاحب بھی کہہ رہے تھے مناظرے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. نوٹ کرو مسلمانوں، تم بھی نوٹ کرو، نوٹ کریں، اہل علم بھی نوٹ کریں، مناظرہ سے ہمیشہ فائدہ ہو کر ہی رہتا ہے. نوٹ کرو، مناظرے سے ہمیشہ فائدہ ہو کر ہی رہتا ہے. کیوں؟ مناظرے کے دو مقصد ہوتے ہیں. جب تک مقصد ہی نہیں جانو گے تو کیا ہوگا؟ مناظرے کے دو مقصد ہوتے ہیں. نمبر ایک مقصد یہ ہوتا ہے جو حق بات کے خلاف کام کرنے والا ہوتا ہے، اللہ اس کے دل میں حق بات ڈال دے، وہ غلط کو چھوڑ کر کے حق کو قبول کر لے. ایک مناظرے کا مقصد یہ ہوتا ہے، اور دوسرا مناظرے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حق والے حق پر جمے رہیں، حق سے ہٹنے نہ پائیں. اگر باطل حق کی طرف نہیں آتا ہے تو کم سے کم مناظرے کی برکت سے حق والے حق پر جم جایا کرتے ہیں. اگر باطل للکارتا رہے، باطل چلاتا رہے اور یہ میدان میں آ کر کے اس کا دہاڑ کر کے جواب نہ دے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کرے، پھر حق والے بھی ڈگمگانے لگتے ہیں. کم سے کم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے سے اتنا ضرور فائدہ ہوتا ہے کہ حق والے حق پر جم جایا کرتے ہیں. کتنے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات اس میں بھی جو بیٹھے ہیں یا نہیں؟ لیکن اس سے پہلے بھی کتنا کھلا بیان میں نے کیا تھا. یہاں بھی میں بالکل کھلا بیان کر رہا ہوں. میں بالکل نہیں سوچا اس مرتبہ بھی ہمیں آپ بعد میں بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے. میں نے کہا موقع ملا ہے حق بات کہہ لو، موقع ملا ہے حق بات کہہ لو. اللہ کے نبی نے دعوت کی، اللہ کے نبی نے دعوت کی ہے، دعوت پر سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں، دعوت پر سارے لوگ جمع ہیں. اللہ کے نبی کا شروع کی نبوت کا زمانہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا یہ تو موقع ملا ہے، کھانا تو ہوگا ہی، پہلے ایمان کی دعوت پیش کر دو. میں نے کہا موقع ملا ہے، ابھی حق بات کہہ دو، بعد میں کھانا ملے یا نہ ملے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ویسے بھی بہت زیادہ کھانے والا انسان نہیں. ایک مرتبہ میں سفر کر کے بھوپال پہنچا، بھوپال سے سفر کر کے لکھنؤ، لکھنؤ سے سفر کر کے میں فوراً ٹرین چینج کر کے سفر کر کے میں پہنچا بہار علاقے میں چھپرا. اور جاتے ہی جناب والا حضرات گرامی وہاں کے سبحان اللہ بہار کے لوگوں نے بڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک انڈا اور یہ نمکین بسکٹ لا کر کے رکھا. میں نے آدھا انڈا اور ایک بسکٹ کھا کر کے میں نے 2.25 گھنٹے بیان کیا. تقریباً 36 گھنٹے قریب ہوئے. اتنی دیر میں ہم نے اتنا کھایا. اور ابھی بھی آپ حضرات کی خدمت میں آیا ہوں، رات میں کھانا کھایا تھا، صبح چائے اور 2 زیرے بسکٹ. یہ اس لیے بتا رہا ہوں، اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ ہے نہیں ہے تو اتنا جیب میں سب کو کھلا سکتا ہوں. ہاں یہ وضاحت ضروری ہے کیونکہ کچھ مولوی لوگ یہ سوچتے ہیں مولوی تو خالی کھانے والا ہے، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں نا. ہے تو ابھی بھی اس وقت بھی سب کی دعوت کر سکتے ہیں جتنے اس میں موجود ہیں. اور چکن مرغ مسلم تلا اور بغیر تلا سب طرح کا بن سکتا ہے. جی تو کہنے کا مطلب یہ میرے بھائی، یہ تو آپ کو جگانا ہے. اب کیا کریں، بات بھی لے کے چلنی ہے، سمجھانی بھی ہے، جگانا بھی ہے. اس لیے میں نے لطیفے کے طور پر عرض کر دیا. اچھا بات حقیقت بھی ہے، میں نے بیان کیا میرے بھائیوں. کب میں نے پہلے بھی کہا تھا جب درد ہوتا ہے نا انسان تو گلا اگر پھٹ بھی جائے تب بھی بولتا رہتا ہے. ہمارے علاقے میں مشہور عالم ہیں حضرت مولانا حبیب صاحب قاسمی، ان کا ہمیشہ گلا بیٹھا ہوا رہتا ہے لیکن بیچارے بیان کرتے ہیں. شروع سے ان کے کچھ ایسا مسئلہ ہوا، بیماری ہوئی کہ ہمیشہ ان کا گلا بیٹھا رہتا ہے لیکن گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ابھی بھی جلسے میں پروگراموں میں جاتے ہیں. میں نے وہاں بیان کیا. آپ کے یہاں بھی ابھی کھا کر کے آیا ہوں، دوپہر کا کھانا نہیں ہوا، ابھی 3 4 5 6 چائے تو ہوئی ہیں. اور ابھی بھی میں تھوڑا سا زبردستی حضرت مولانا مفتی شفیق صاحب نے زور دیا کہ کچھ تو کھا لیجئے، تو میں نے 2-3 لقمے روٹی اور 2 4 5 6 لقمے میں نے چاول کھایا. تاکہ کچھ میں نے اس لیے نہیں کھایا، میں نے کہا کھلائیں گے تو پھر آدھے گھنٹے سے 1.25 گھنٹہ بیان کریں گے، اور اگر بھوکے رکھیں گے تو زیادہ. تو آپ دیکھیے بھوک میں زیادہ بیان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہو رہا ہے بھوک میں زیادہ بیان، سستی آ جاتی ہے. آپ حضرات چونکہ کھانا کھا کے آتے ہو اس لیے آپ حضرات کو نیند آنے لگتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے. جی
جب گئے سبھی حضرات توجہ کریں، میں بات کون سی کرتا ہوں؟ وہ ختم ہو گئے۔ جی ہاں، میں یہ بات عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، جب بھی کوئی آ کر کے بیان کرے کہ فلاں حدیث ہے، آپ کو کیا سوال کرنا ہے؟ اس حدیث کو کس نے صحیح کہا ہے؟ وہ کہیں البانی نے صحیح کہا، ابن تیمیہ نے صحیح کہا، ابن قیم نے صحیح کیا، فلاں نے صحیح کہا، بخاری نے صحیح کہا۔ آپ کا سوال کیا ہے؟ یہ نبی تو، اور بات کس کی مانتے ہو؟ نبی کی مانتے ہو۔ حوالہ نوٹ کرو، مولانا محمد جھونا گڑی اپنی کتاب طریق محمدی اور سراج محمدی میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے اصول دو ہیں، ایک کتاب اللہ، دوسرے سنت رسول اللہ۔ ہم قرآن مانتے ہیں اور حدیث مانتے ہیں، دوسری چیز کوئی نہیں مانتے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اللہ نے ہمیں دو ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ قرآن کے لیے دیا ہے، ایک ہاتھ حدیث کے لیے دیا ہے۔ میں نے اس کا جواب وہاں بھی دیا تھا کہ جس کا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا ہو، بتاؤ وہ قرآن چھوڑے گا یا حدیث چھوڑے گا؟ کسی نے بیان کیا اللہ نے مجھے دو آنکھیں دی ہے، ایک قرآن کے لیے دی ہے، ایک حدیث کے لیے دی ہے۔ میں نے کہا جو کانا ہوگا بتاؤ قرآن چھوڑے گا یا حدیث چھوڑے گا؟ جو اندھا ہوگا بتاؤ کیا وہ دونوں کو چھوڑ دے گا؟ ہاں، اللہ نے، اب آگے سنیں، اللہ نے دو ہاتھ دیے ہیں، ایک قرآن کے لیے ایک حدیث کے لیے۔ اللہ نے دو آنکھ دی ہے، ایک قرآن کے لیے ایک حدیث کے لیے۔ اور اللہ نے صرف ایک زبان دی ہے فقہا کو، علماء کو، اولیاء کو بھونکنے کے لیے۔ اس کا تو کوئی کام نہیں ہے نا، اولیاء کو، بزرگوں کو بھونکنے ہی کے لیے تو ہے۔ میں نے بات یہاں سے اٹھائی تھی کہ ایک ہاتھ کا مسئلہ تو بات کا ہے۔ پہلے تو آپ صحابہ کی عظمت پر بات کرو۔ اگر آپ صحابہ کی عظمت کا ہی اقرار نہیں کرتے ہیں تو اگر کوئی صحابی ایک ہاتھ کا مسئلہ بیان کرے گا تو وہ بھی معتبر آپ کے نزدیک نہیں ہوگا، دو ہاتھ کا مسئلہ بیان کرے گا وہ بھی آپ کے نزدیک معتبر نہیں ہوگا۔ جب صحابہ کی عظمت کے قائل ہو گئے تو صحابہ کی دی ہوئی احادیث بھی آپ کے نزدیک معتبر ہوگی۔ میں نے بخاری کے حوالے سے بات کر لی اور میں نے جو سوال اٹھایا ہے وہ پھر آپ اپنے ذہن میں بٹھائیے۔ میں نے سوال کیا اٹھایا ہے؟ کوئی بھی رفع یدین پر بات کرے، کوئی بھی آمین کے اوپر بات کرے، کوئی ناف کے اوپر بات کرے، ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا ہے یا سینے کے اوپر باندھنا ہے، کہہ دیجئے یہ سارے مسائل تو بعد کے ہیں۔ نماز شروع کریں گے تو مسئلہ اللہ اکبر کا پہلے ہے، آؤ پہلے اللہ اکبر پر بات کرو، بعد میں سارے مسائل پر بات ہوگی۔ جب تک نماز شروع نہیں ہوگی تب تک مسئلہ کہاں سے ہوگا؟ اور آمین پر ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں، آمین پر بات پہلے بھی ہو چکی ہے، رفع الیدین پر بھی بات ہو چکی ہے، اور فاتحہ خلف الامام پر بھی بات ہو چکی ہے۔ ابھی کسی نے غالباً پوچھا تھا مجھ سے مہمان خانے قیام گاہ میں کہ ناف کے نیچے جو ہاتھ باندھتے ہیں، کسی صاحب نے پوچھا تھا اس کی دلیل کیا ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی؟ اب دیکھو، ہاں یاد آیا، ذاکر نائک سے سوال کیا جا رہا ہے۔ ذاکر نائک کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو پہلے زمانے میں حدیثیں سب ایک جگہ جمع نہیں تھی، کچھ حدیثیں کسی کے پاس تھی، کچھ حدیثیں کسی کے پاس تھی۔ اماموں کو جو حدیث پہنچی انہوں نے اپنے اعتبار سے مسئلہ بتا دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو ناف کے نیچے والی حدیث پہنچی، وہ حدیث صحیح نہیں تھی۔ امام شافعی کو اوپر والی حدیث پہنچی، وہ حدیث صحیح تھی، اس لیے امام شافعی نے وہ مسئلہ بتا دیا۔ آج کے زمانے میں دنیا کی حدیث کی ساری کتابیں ایک سی ڈی میں جمع ہے، ہم کلک کر کے حدیث نکال لیتے ہیں، ہم تو دیکھ لیتے ہیں، ساری حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں، ہم صحیح بھی سمجھ لیتے ہیں، ضعیف بھی سمجھ لیتے ہیں۔ لہذا شافعی والی صحیح ہے، ابو حنیفہ والی صحیح نہیں ہے۔ اس نے ابو داؤد شریف کا حوالہ دیا، ابو داؤد شریف میں لکھا ہوا ہے ناف کے نیچے جو ہاتھ باندھتے ہیں وہ حدیث ضعیف ہے، اور صحیح ابن خزیمہ میں جو سینے اوپر حدیث لکھی ہوئی ہے کہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھیں گے وہ حدیث صحیح ہے۔ حوالہ کس نے دیا؟ ارے بتائیے، حدیث کا حوالہ کس نے دیا؟ ذاکر نائک نے۔ حوالہ نوٹ کرو، اس نے صحیح ابن خزیمہ کا حوالہ دیا ہے، اور جب چیز بیان کرنے کے لیے آئے گا وہ بار بار جب کہے گا حدیث صحیح ہے وہ کہے گا البانی نے کہا صحیح ہے، علامہ البانی نے کہا صحیح ہے، علامہ البانی نے
صحیح کہا علامہ البانی نے، جس حدیث کا حوالہ ذاکر نائک نے دیا ہے، اسی حدیث کے حوالے میں اسی کتاب کے حاشیہ میں نیچے وہی علامہ البانی فرماتے ہیں یہ سینے پر حدیث والی جو حدیث ہاتھ باندھنے والی جو حدیث ہے، علامہ البانی اسی صحیح ابن خزیمہ میں فرماتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث۔ اب بتاؤ گیا ذاکر نائک، میں نے تو تمہاری منہ مانگے موت دی نا، جس عالم کا تم بار بار حوالہ پیش کرتے ہو میں نے اسی کا حوالہ دے دیا، حالانکہ ہمیں تو مطالبہ اللہ کے نبی کی حدیث کا کرنا چاہیے۔ اب تم پیش کرو سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے والی حدیث، تم پیش کرو۔ آگے سنو، دنیا میں ایک بھی سنی نہیں ملے گا، پوری دنیا میں ایک بھی سنی نہیں ملے گا جو سینے پر ہاتھ باندھنے والا ہو۔ اگر دنیا میں کوئی سینے پر ہاتھ باندھنے والا مردوں میں سنی ملے گا، وضاحت کر دیں، مردوں میں اگر کوئی سینے پر ہاتھ باندھنے والا ملے گا تو یا تو وہ شیعہ ملے گا یا وہ قادیانی ملے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننے والے ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، امام شافعی اور احمد ابن حنبل کو اپنا امام ماننے والے ناف کے اوپر باندھتے ہیں لیکن سینے پر نہیں باندھتے ہیں۔ میں نے وضاحت کر دی اور یہ بھی کہہ دیا یہ مردوں کا مسئلہ ہے، عورتوں کا مسئلہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا تم عورتوں کو سینے پر باندھتے ہو، مردوں کو ناف کے نیچے باندھتے